کل جب پاکستان کا میچ ختم ہوا تو خوشدل شاہ کی ایک کرکٹ فین کے ساتھ ہاتھا پائی ہونے لگی تھی، لڑائی ہونے لگی تھی، اور لوگ اس پہ ڈفرنٹ اوپینین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ان کو شرم نہیں آتی، یہ ایک تو میچ بھی ہارتے ہیں، ان کی پرفارمنس بھی زیرو ہے، اور یہ فینس کے ساتھ لڑتے بھی ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ افغانستان کا کوئی فین تھا، پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ وہاں پہ ایک کوئی پنجابی بھی بندہ بول رہا تھا۔ اب جو بات میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں وہ وہاں پہ ایک کھڑے ہوئے بندے نے مجھے بتائی ہے، تو اس میں کوئی میری طرف سے ایڈ آن نہیں ہے، جو بھی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں وہ 100% اس چیز کی تصدیق میں نے کی ہے۔ پاکستان کا میچ ختم ہوتا ہے کل، پریزنٹیشن سے پہلے خوشدل شاہ کو ایک بندہ پشتوں میں گالیاں نکال رہا تھا۔ وہ کیا گالیاں نکال رہا تھا وہ کلیئرلی مجھے بتائی گئی ہیں، لیکن کافی لوگ اپنے گھر کی سکرین پہ، ٹی وی پہ، LED میں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں اس چیز کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ ماں بہن کی بڑی گندی گالیاں خوشدل شاہ کو پشتوں میں نکالی گئی تھی۔ جب خوشدل شاہ نے اس کا ریئیکشن دیا تو وہاں پہ ایک اور بندہ تھا جو کہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کا استعمال کر رہا تھا، اور اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اس میں سے جو ایک بندہ تھا جو پشتو بول رہا تھا اس کا تعلق افغانستان سے تھا، اور جو اردو اور پنجابی بول رہا تھا وہ ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے پاکستان سے تھا۔ اب پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی کرکٹ فین کی یہ اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل یا نیشنل ڈومیسٹک کسی بھی پلیئر کو، کوئی کرکٹ فین گالی کیا اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ کرکٹ فینز یہ کان کھول کے بات سن لیں کہ آپ کی جیب کے پیسے جو آپ ٹیکس پے کرتے ہو نا، وہ پیسے کرکٹرز کو نہیں ملتے۔ کرکٹرز اپنا پیسہ خود بناتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی کے رائٹس ہیں، یہ جو سپانسرشپس ہیں، ICC کے پیسے ہیں، سو کرکٹرز کے اوپر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ خود بناتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ ظاہر کر سکتے ہو، آپ دوستوں سے بات کرتے ہوئے غصہ کر سکتے ہو کہ یار فلاں پلیئر یہ کر رہا ہے، فلاں پلیئر یہ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی کرکٹر سے مل رہے ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کرکٹر کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، اونچی آواز میں بات کرو گے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا بہت ڈفرنس آف اوپینین ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں بابر اعظم کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میری بابر اعظم سے ملاقات ہوئی کراچی کے ایک ہوٹل میں، ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ملا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے میرے سے بات کی۔ آپ کے خیال سے کیا بابر اعظم نہیں جانتا ہوگا کہ میں اس پہ کتنی تنقید کرتا ہوں؟ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں پرتھ کا یہ واقعہ، پاکستان زمبابوے کے میچ سے پہلے کی یہ بات ہے، ایک بندہ پاکستان کے ڈریسنگ روم سے میرے پاس آتا ہے، میں گراؤنڈ میں کھڑا ہوا تھا، یہ بابر اعظم 2 قدم پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار تو بابر اعظم کا اتنا اگینسٹ بولتا ہے، تجھے پتا ہے وہ تیرے پہ کتنا تپا ہوا ہے؟ اور اس ٹائم میچ شروع نہیں ہوا تھا تو گراؤنڈ خالی تھا، بڑی آسانی سے یہ آواز بابر تک جا رہی تھی۔ اس کے باوجود جب بھی میں بابر سے ملتا ہوں، وہ بھی اچھے طریقے سے ملتا ہے، میں بھی اچھے طریقے سے ملتا ہوں، ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اپنی رسپیکٹو فیلڈ میں کام کر رہا ہے، ہم اپنی رسپیکٹو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ شہین شاہ افریدی کے اوپر میں نے کتنی زیادہ کرٹیسزم کی ہے، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی جب بھی فیس ٹو فیس ہوئے ہیں۔ پاکستان ٹیم میں 3-4 میرے بڑے اچھے دوست ہیں اس ٹائم ٹیم میں، ان کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں، کبھی بھی جب پرسنل ملتے ہیں اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے آپ کی۔ یہ جو بھی آپ کا فین تھا، پہلے تو میں افغانستان کے اوپر ابھی بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ذرا اپنے گندے لوگوں کی تو بات کر لوں۔ 2019 کا ورلڈ کپ یاد ہے؟ اس میں ایئرپورٹ پہ سرفراز احمد کو ایک پاکستانی فین
بڑا گندا لفظ بول گیا تھا. وہ کون سا لفظ ہے وہ میں یہاں بول نہیں سکتا, لیکن ہم وہ لفظ بولتے نہیں ہوتے. بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. پتہ ہی ہے نا آپ کو, سین سے وہ لفظ بنتا ہے. سرفراز احمد کو وہ کس نے کہا تھا؟ ایک پاکستانی فین تھا. آسٹریلیا میں پروبیبلی 2022-23 میں بابر اعظم کو ایک پنجابی پاکستانی فین نے بڑی گالیاں, بہت گندی زبان یوز کی تھی. وہ کون تھا؟ وہ بھی پاکستانی تھا. تو یہ جو سب سے پہلے آپ ساری باتیں افغانستان کے فین پہ ڈال رہے ہیں نا کہ جی یہ افغان نے ہی کی ہے, پہلے تو اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو. اب آ جاتا ہوں میں افغانستان کے فین کے اوپر. یہ بات جو لوگ پاکستان سے باہر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مطلب انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جو لوگ پاکستان اور افغانستان میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. پاکستان کے پی کے ایریا میں جو پٹھان لوگ ہیں, خیبر پختونخوا, جو اس سائڈ کے لوگ ہیں, شہین شاہ افریدی, خوشدل شاہ, نسیم شاہ, وسیم جونیئر, شاہد افریدی, مطلب جو پٹھان لوگ ہیں پاکستان کے, ان کی نا افغانستان والی سائڈ سے ایک عجیب سی ٹسل ہے. میں ان پلیئرز کی بات نہیں کر رہا, میں اس علاقے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پٹھانوں کی افغانستان کے پٹھانوں کے ساتھ ایک عجیب سی ٹسل ہے. یہ چیز میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. حالانکہ پاکستان کرکٹ نے افغانستان کے لیے بڑی اچھی چیزیں کی ہوئی ہیں. افغانستان کی جب کرکٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو افغانستان کے یہ لیجنڈز محمد نبی وغیرہ پاکستان کے ڈومیسٹک میں آ کے کھیلتے تھے. آج بھی یہ بڑی پرسنل بات ہے, اس لیے میں کھل کے نہیں بتاؤں گا. افغانستان کرکٹ ٹیم کے سب سے بڑے جو سپر سٹار ہیں, ان کی والدہ, ان کی مدر آج بھی پشاور میں رہتی ہیں. آج بھی پشاور میں رہتی ہیں ان کی والدہ. اور یہ افغانستان کے, میں اس سپر سٹار کی بات کر رہا ہوں جو شاید افغانستان میں سب سے امیر ہوگا. تو پاکستان نے مدد تو بہت کی ہے افغانستان کی, لیکن بدقسمتی سے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, سیاست کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں, اور ایک نفرت ہے, کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ افغان لوگوں کی پاکستانیوں کے ساتھ, اور بہت زیادہ پاکستانیوں کی بھی افغان لوگوں کے ساتھ نفرت ہے. ان کی آپس میں ٹسل ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا جب میچ ہوتا ہے نا تو یہ ایک نئی رائیولری ہے. یہ افغانستان نے تو یہ شارجہ میں پاکستان کو ہرایا تھا, میں تب کی بات نہیں کر رہا. یہ افغانستان نے جو چنئی میں پاکستان کو ہرایا تھا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. باس اس سے پہلے بھی 2019-20 میں جب پتہ نہیں پاکستان نے 18 میں, مجھے یاد نہیں ہے, جب پہلی دفعہ افغانستان کے اگینسٹ میچ کھیلا تھا, وہ بھی میچ پھنس کے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے 2018 کے ایشیا کپ میں یو اے میں تھا, پتہ نہیں ابو دھابی میں شاید میچ تھا, ابو دھابی میں ہی تھا پاکستان افغانستان کا. ہم نے اس زمانے میں 4-5 سال سے پاکستان کی ہوم سیریز یو اے میں کور کی ہے. میں نے جا کے, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہاں پہ نعرے سنے, جیتے گا بھی جیتے گا, افغانستان جیتے گا. اتنی ان کی وہاں پہ تعداد ہے, اور وہ پاکستان سے جب میچ ہو تو وہ گھوم جاتے ہیں. اچھا, اب جو افغانستان کے اس بندے نے خوشدل شاہ سے بدتمیزی کی ہے, آفیشلی اس کا کیا کیا جا سکتا تھا؟ اگر کوئی پاکستان ٹیم سے کوئی بھی پلیئر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو مجھے نہیں پتا, آپ کے جو مینیجر ہیں بڑے ضعیف آدمی ہیں, بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں, پتہ نہیں ان کو رولز پتہ ہیں کہ نہیں. اگر پتہ بھی ہیں تو ایسا واقعہ کیوں ہو گیا؟ نیکسٹ ٹائم اگر میچ کے دوران ایسا واقعہ ہو جائے, جیسے وہ بابر اعظم فیلڈنگ کر رہے تھے, پیچھے ایک پاکستانی فین نے ان کو برا بھلا کہا اور وہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا, بابر اعظم وہاں پہ میچ روک دیتا کہ جی میری ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے, اس بندے کو باہر نکالو. اور بھائی پاسٹ میں انٹرنیشنل کرکٹر ایسا کرتے رہے ہیں, آپ اپنی ٹیم کو باہر لے جاؤ کہ جی ہمیں یہ بندہ تھریٹ کر رہا ہے, ہمیں گالیاں نکال رہا ہے. آئی سی سی تو ویسے ہی ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ سخت ہے.
آپ اگر آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ وغیرہ میں میچ دیکھتے ہیں نا تو ہر 10-15 منٹ کے بعد مائک پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرے گا، کوئی دوسرے کے رنگ کے اوپر بات نہیں کرے گا، کوئی دوسرے کی نسل کے اوپر بات نہیں کرے گا. اگر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر میچ کے دوران ایسا واقعہ آ جائے، کوئی بھی پاکستانی پلیئر اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہیں پہ میچ روکو کہ باہر نکالو یار اس بندے کو، کون ہے یہ؟ کیسے نہیں وہاں پہ ہر میچ آئی سی سی کے رولز کے انڈر ہو رہا ہے. اپنے مینیجر کو بلاؤ، میچ روکو، سیکیورٹی والے کو کہو یار اس بندے کو باہر نکالو. ہر ٹکٹ اگر آپ ویریفائی کرنا چاہو کہ یہ ٹکٹ کس نے خریدا ہے، آپ اس بندے کو 2 سال کے لیے اس وینیو میں آنے کے لیے بین کروا سکتے ہو. لیکن یہ کرے گا کون؟ اگر پاکستان کے بڑے بڑے پلیئرز کو یہ بات نہیں پتا تو مینیجرز کو کہاں پتا ہونا ہے؟ تو میری جان یہ کیا کرو. اب بدقسمتی سے یہ جو واقعہ ہوا یہ میچ کے بعد ہوا ہے. اچھا، اس پہ بھی یہی چیز آپ اپلائی کر سکتے تھے. اگر تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی پراپر آفیشل سٹیپ اٹھایا ہوتا تو ابھی تک مجھے پتا لگ جاتا، لیکن انہوں نے نلائکوں نے ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا. اس بندے کو ماؤنٹ مینگنوئی میں سیکیورٹی تو باہر لے گئی، لیکن آپ اس کا آئی ڈی کلک کر کے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو بتاتے کہ اس کی ٹکٹ سے اس کی ڈیٹیل نکالو. آبویسلی ٹکٹ خرید کے ہی اندر آیا ہے، اور اس کو بین کرو 5 سال کے لیے کہ یہ نیوزی لینڈ کے کسی اسٹیڈیم کے اندر نہیں آ سکتا. اور جب یہ ہو جاتا تو باقاعدہ اس کی پریس ریلیز جاری کرتے. اپنے پلیئرز کی رسپیکٹ کروانا سیکھو. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں جو خوشدل شاہ کا ریئیکشن تھا. اب خوشدل میری جان، آئی ایم 100% شور کہ یہ ویڈیو خوشدل کے گھر والے دیکھ رہے ہیں. میں کیوں 100% شور ہوں؟ 2021-22 کے ٹائم پہ مجھے خوشدل شاہ کی فیملی سے ایک میسج آیا تھا کہ پاکستان میں بڑے لوگ خوشدل شاہ کو گالیاں نکال رہے ہیں. میری ماں بہنیں وہ گالیاں پڑھ رہی ہیں and they literally cried. فیس بک پہ جا کے دیکھنا، سرچ کرنا، میں نے اس زمانے میں اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. تو خوشدل شاہ میری جان، کوئی بھی جو پاکستان کا پلیئر ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن آپ کو کوئی فین کچھ بھی کہہ دے، آپ لڑنے کو نہیں پڑ سکتے. یہ آپ نہیں کر سکتے. اگین ڈیفینیٹلی اس ڈیش نے کچھ نہ کچھ ایسا کہا ہوگا. مجھے بھی بڑا غصہ آیا ہے وہ سن کے جو اس نے کہا ہے. اس نے ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے. بینگ اے کرکٹر ہم اس کو مارنے کی طرف نہیں جا سکتے. اب مثال کے طور پہ وہ کیا کر سکتا تھا؟ پاکستان ٹیم تو آج نکل گئی ہے، پاکستان کے لیے ابھی رستے میں ہوگی. وہ آپ پہ کیس کر سکتا تھا کہ یہ مجھے مارنے پہ آیا ہے. یہ معاملہ بڑی دوسری طرف جا سکتا تھا، اور وہاں پہ کرکٹ بورڈ کو بھی ہفتہ 10 دن لگنے تھے خوشدل کو وہاں پہ کلیئر کروانے میں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اگر کرکٹر ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، رولز آپ پہ اپلائی نہیں ہوتے. وہ یوٹیوب پہ ایک پرانا کلپ پڑا ہوا ہے، انڈیا کی ٹیم نیوزی لینڈ لینڈ ہوئی تو ہربھجن سنگھ کے جوتے کے نیچے کوئی مٹی لگی ہوئی تھی. اگر آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ جاتے ہیں تو آپ کوئی مٹی، پھل، بیج ایسی کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتے، وہ آپ کے شوز تک صاف کرواتے ہیں. انڈین ٹیم اتنی بڑی ٹیم ہے بھائی. ہربھجن سنگھ اپنی ایگو دکھا رہا تھا، انہوں نے پوری ٹیم کو ٹانگ دیا، پوری ٹیم کو روک کے رکھ دیا کہ جب تک تو اپنے جوتے صاف نہیں کرے گا تمہاری ٹیم باہر نہیں نکل سکتی. تو ہونے کو تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. کرکٹرز کیا کر سکتے ہیں؟ ہر کرکٹ ٹیم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بھی آبویسلی سیکیورٹی مینیجر موجود ہوتا ہے. آپ اسی ٹائم ان کو الائن کرو اور بندے کو باہر نکلواؤ. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو کمپلین کرو کہ اس کو بین کرو. یہ آپ کر سکتے ہو. اور جتنے بھی کرکٹرز پاکستان کے مجھے سنتے ہیں یا اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس بہت گندی ہے، پرفارمنس بہت گندی ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، لیکن اپنے آپ کو میری جان کے ٹوٹو اس چیز کی عادت ڈال لو کہ جو فینز آپ کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ ہوا کے ساتھ ایسے بدلتے ہیں، ایسے. ایک پلیئر مثال کے طور پہ کوئی بھی سوچ لو، اگر اس کے لاکھوں فینز ہیں، آپ کے خیال سے کیا اس کو اپنے لاکھوں فینز کا فیس یاد ہوگا، چہرہ یاد ہوگا؟ نہیں. بس اس کے لیے وہ ایک فیلنگ ہے کہ یار یہ لاکھوں لوگ میرے فین ہیں.
تو بیسیکلی دے آر فیس لیس. اور جو لوگ فیس لیس ہوتے ہیں نا یہ ہوا کے ساتھ ایسے بدلتے ہیں ایسے. تو ان فینس کو ٹائم نہیں لگتا, آپ کے فینس ہونے کے بعد یہ ایک دم آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اگر تو پیار کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو ان کا غصہ بھی سننے کی عادت ڈال لو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑے پلیئر بنو کبھی اور انگلینڈ آسٹریلیا جاؤ, ان کے فینس کیا, ان کا میڈیا آپ کو کچا چبا جاتا ہے. اتنی نفرت آپ کو اپنے خلاف نظر آتی ہے. ابھی انڈین ٹیم ہے نا بڑی ٹیم, انہوں نے بھی تن کے رکھا ہوا ہے آسٹریلیا کو. انڈیا نے آسٹریلیا کو تن کے رکھا ہوا ہے. وہ وہاں جا کے پریکٹس کرتے ہیں, ایک بھی آسٹریلین جرنلسٹ کو گراؤنڈ میں آنے نہیں دیتے. تپ جاتا ہے آسٹریلین میڈیا, وہ نہیں آنے دیتے. ایسے کھیلتے ہو آپ ان لوگوں کے ساتھ, لیکن اس کے لیے آپ کو A+ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے پہلے کہ آپ اپنی منوا سکو. ابھی انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز ہے اس سال سمر میں, جون میں 5 ٹیسٹ میچ کی. اس سے پہلے انڈیا نے ایک پریکٹس میچ کھیلنا ہے اپنی انڈیا اے کی ٹیم کے ساتھ ہی انگلینڈ میں. اس میں انگلش میڈیا الاؤ نہیں ہے. آپ کے کیا خیال سے یہ گورے تپیں گے؟ نہیں, وہ تپ کے سڑ جائیں گے کہ اتنی کیا ایگو ہے ان انڈینز کی. لیکن وہ جان بوجھ کے ساڑتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ ساڑ سکتے ہیں. اور ہمیں کوئی بھی اٹھ کے کچھ کہہ دیتا ہے ہم لڑنے کو پڑ جاتے ہیں. اور یار اپنی پرفارمنس ایسی رکھو کہ آپ اگر 1 منٹ کے لیے میچ روک کے کہو اوے اس فین کو ذرا باہر نکالو, اور پورا میچ رک جانا چاہیے. لیکن وہ کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی قابل ہونا چاہیے. تو جو ان فینز نے خوشدل شاہ کے ساتھ کیا ہے یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہمارے پاکستانی فین بھی کرتے ہیں, یہ افغانستان کے فین بھی کرتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اور افغانستان میں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فینس کتنے زیادہ غصے والے ہیں. مطلب میرے سامنے کی بات ہے, 2018 کا ایشیا کپ تھا یا پتہ نہیں کون سا میچ تھا دبئی میں نے زندگی میں کبھی دبئی اسٹیڈیم میں یہ حرکت نہیں دیکھی. دبئی میں مجال ہے کوئی رول توڑ دے؟ کوئی دبئی میں رول نہیں توڑتا. دبئی میں افغانستان کے میچ میں افغان فینز گیٹ توڑ کے دبئی اسٹیڈیم کے اندر آ گئے تھے. یہ میرے سامنے کی دیکھی ہوئی باتیں ہیں. شارجہ اسٹیڈیم میں انہوں نے کرسیاں توڑ دی تھی. وہ لیڈز میں 2019 میں میرے سامنے پاکستان افغانستان کے میچ میں ایک افغانستان فین نے اتنی بڑی لوہے کی باسکٹ اکھاڑ کے پاکستانی فینس کے اوپر پھینکی تھی. یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں. یہ اتنا غصہ جو آپ لوگوں کے اندر ہے اس کو کنٹرول کرو. آپ کی کرکٹ ٹیم بہت اچھی ہے. ریفرنس اور لاجک اور پروف اس کا یہ ہے کہ محمد نبی راشد خان کتنی دفعہ پریس کانفرنس میں اپنے فینس کو یہ کہہ چکے ہیں کہ پراپر ٹکٹیں خریدا کرو, طریقے سے آؤ اور طریقے سے بیٹھ کے میچ انجوائے کرو. خوشدل شاہ, وی آر ود یو. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا, لیکن لڑنے کو نہیں پڑنا. بینگ اے کرکٹر ہم یہ نہیں کر سکتے.